السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی پہلی کتاب، سبق نمبر 6۔ یہ سبق خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ہی ابتدا سے اردو سیکھنا چاہتے ہیں اور اردو لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اردو پڑھنا اور لکھنا، پڑھنے کے لیے ابھی سب سے جو زائد ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی سبق کو ہجے کے ساتھ پڑھیں۔ ہجے کے ساتھ پڑھنے سے آپ ایک ایک حروف کو اور اس کی ملاوٹ اور اس کے جوڑ کو سمجھیں گے، اور لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ سبق پڑھا جائے اس کو اپنی کاپی پہ مشق کیا جائے، تو اس طریقے سے آپ پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہجے کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اس کے بعد پھر اسی سبق کو روانگی کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ جیم زبر جا، رے یہ زیر ری، بے ساکن، جریب، جو آخر میں حرف بے جوڑ ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، آخر میں جو بچتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو اس کو ہجے کریں گے، جیم زبر جا، رے یہ زیر ری، بے ساکن، جریب۔ غین زبر غا، رے یہ زیر ری، بے ساکن، غریب۔ نون زبر نا، صاد یہ زیر سی، بے ساکن، نصیب۔ واو زبر وا، کاف یہ زیر کی، لام ساکن، وکیل۔ الف زبر آ، میم یہ زیر می، رے ساکن، امیر۔ فے زبر فا، قاف یہ زیر قی، رے ساکن، فقیر۔ بے زبر با، خے یہ زیر خی، لام ساکن، بخیل۔ ذال زبر ذا، لام یہ زیر لی، لام ساکن، ذلیل۔ زے زبر زا، میم یہ زیر می، نون ساکن، زمین۔ الف زبر آ، میم یہ زیر می، نون ساکن، امین۔ شین زبر شا، رے یہ زیر ری، فے ساکن، شریف۔ رے زبر را، ذال یہ زیر زی، لام ساکن، رذیل۔ عین زبر آ، ذال الف زبر زا، عزا، بے ساکن، عذاب۔ خے زبر خا، رے الف زبر را، بے ساکن، خراب۔ دال زبر دا، واو الف زبر وا، تے ساکن، دوات۔ چے زبر چا، رے الف زبر را، غین ساکن، چراغ۔ دال زیر دی، میم الف زبر ما، غین ساکن، دماغ۔ سین زبر سا، واو الف زبر وا، رے ساکن، سوار۔ اب اس 3 لائن کو روانگی کے ساتھ یعنی بغیر ہجے کے پہلے پڑھ لیں، پھر آگے کا سبق پڑھایا جائے گا۔ جریب، غریب، نصیب، وکیل، امیر، فقیر، بخیل، ذلیل، زمین، امین، شریف، رذیل، عذاب، خراب، دوات، چراغ، دماغ، سوار۔ سین پیش سو، نون الف زبر نا، رے ساکن، سونار۔ شین پیش شو، میم الف زبر ما، رے ساکن، شمار۔ گاف پیش گو، لام الف زبر لا، بے ساکن، گلاب۔ گاف پیش گو،
میم الف زبر ما، نون ساکن گمان، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، نون ساکن جوان، گاف پیش گو، نون الف زبر نا، ہے ساکن گناہ، ہے زیر ہی، سین الف زبر سا، بے ساکن حساب، عین زیر ای، لام الف زبر لا، جیم ساکن علاج، لام زیر لے، بے الف زبر با، سین ساکن لباس، کاف زیر کی، تے الف زبر تا، بے ساکن کتاب، کاف زیر کی، سین الف زبر سا، نون ساکن کسان، لام زیر لے، ہے الف زبر ہا، زو ساکن لحاظ۔ اب اس دو لائن کو پہلے رواں پڑھیں۔ سونار، شمار، گلاب، گمان، جوان، گناہ، حساب، علاج، لباس، کتاب، کسان، لحاظ۔ دیکھیے لام کے نیچے زیر، کاف کے نیچے زیر، یہاں بھی کاف کے نیچے زیر، یہاں بھی لام کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں لام کے نیچے جو زیر ہے اسے مجہول پڑھا گیا، لے، لام زیر لے، لباس، لباس نہیں بولتے ہیں اردو میں، لباس بولتے ہیں، لباس، تو لام زیر لے بولا گیا، اور یہاں کتاب نہیں بولتے بلکہ کتاب بولتے ہیں، تو کاف زیر کی بولا گیا، یعنی کہ معروف پڑھا گیا۔ تو جس طریقے سے زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں، اسی طریقے سے اس کو ہجے کیا جائے گا، ہر جگہ پہ نہ تو مجہول اور ہر جگہ پہ نہ تو معروف، جہاں پہ مجہول ہے وہاں پہ مجہول، اور جہاں پہ معروف ہے وہاں پہ معروف۔ تو یہ جو ہے کتاب، کی، کاف زیر کی کہا جا رہا ہے، کے نہیں کہا جا رہا ہے، کی کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کسان، کاف زیر کی، اور یہ جو ہے کیا ہے، لے، لے، لام زیر لے، لی نہیں بولیں گے، لحاظ بولتے، لحاظ نہیں بولتے، لحاظ۔ تو جس طریقے سے اردو زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ہجے کیا جائے گا، جہاں پہ معروف ہوتا ہے وہاں پہ معروف، اور جہاں پہ مجہول ہوتا ہے وہاں پہ مجہول۔ خے لام زیر خل، قاف تا زبر قط، خلقت، شین رے زبر شر، بے تے زبر بت، شربت، غین فے زبر غف، لام تے زبر لت، غفلت، نون فے زبر نف، رے تے زبر رد، نفرت، تو الف زبر طا، قاف تے زبر قط، طاقت، صاد ہے پیش صح، بے تے زبر بت، صحبت، شین ہے پیش شہ، رے تے زبر رت، شہرت، فے رے پیش فر، صاد تے زبر ست، فرصت، رے خے پیش رخ، صاد تے زبر ست، رخصت، میم ہے پیش مہ، لام تے زبر لت، مہلت، میم واو پیش منہ، رے تے زبر رت، مورت، ہے کاف زیر حک، میم تے زبر مت، حکمت، خے دال زیر خد، میم تے زبر مت، خدمت، ریشین زیر رش، واو تے زبر وت، رشوت، نون سین زیر نس، بے تے زبر بت، نسبت۔ اب اس تین لائن کو روانگی کے ساتھ پڑھیں۔ خلقت، شربت، غفلت، نفرت، طاقت، صحبت، شہرت، فرصت، رخصت، مہلت، مورت، حکمت، خدمت، رشوت، نسبت۔ اب یہ جو تین لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پورا سینٹینس یعنی پورا جملہ بنایا گیا ہے۔ اوپر جو ابھی آپ نے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھے ہیں اسی کو ملا کر کے، اس میں ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے کہ اوپر جو آپ نے جملے یاد کیے ہیں
اوپر آپ نے یہ جو الفاظ یاد کیے ہیں، اس الفاظ سے جو نیچے جملہ بنایا گیا ہے اس کو آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ 3 لائن خود سے نہیں پڑھ سکتے تو سمجھیے کہ ابھی اوپر کا جو سبق ہے وہ پختہ نہیں ہے، اس کو اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے یہ 3 لائن پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے۔ غریب کسان پر رحم کرنے سے وکیل کی شہرت ہوئی۔ غریب، کسان، وکیل اور شہرت، یہ ابھی آپ نے اوپر کے الفاظ میں پڑھے تھے۔ غریب کسان پر رحم کرنے سے وکیل کی شہرت ہوئی۔ کسی کی نسبت، نسبت ابھی آپ نے اوپر پڑھا، کسی کی نسبت برا گمان، گمان پڑھا آپ نے، کرنا بھی ایک گناہ ہے، گناہ اوپر ابھی آپ نے پڑھا۔ تو نسبت، گمان اور گناہ اوپر آپ نے پڑھا، اس کو ملا کر کے ایک جملہ بنا دیا گیا۔ کسی کی نسبت برا گمان کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھو تو عادت درست ہو۔ ابھی آپ نے صحبت اور درست اوپر پڑھا ہے، اس کو ملا کر کے جملہ بنایا گیا۔ اچھی صحبت میں بیٹھو تو عادت درست ہو۔ آج سبق نمبر 6 میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ سبق نمبر 7 میں آگے سبق جاری رہے گا۔ پہلے اپنے اس سبق کو یاد کریں ہجے اور رواں، اور اس کو اپنی کاپی کے اوپر لکھنے کا مشق بھی ساتھ میں کریں۔